میرا نام فرزانہ ہے اور میں لاہور کے قریب ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میری عمر 36 سال ہے اور میں 2 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ میرے شوہر کا نام نعیم ہے اور وہ لاہور میں کام کرتے ہیں۔ ویسے ہماری اپنی زمین بھی ہے۔ میرا شوہر لاہور میں اپنی منہ بولی خالہ کے گھر میں رہتا تھا۔ دوسری بچی کی پیدائش کے بعد میری بچے دانی کے اندر رسولیاں بن گئیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھار مجھے بہت شدید درد ہوتا۔ کئی بار ڈاکٹروں کو چیک کروایا تو وہ بولے آپریشن ہوگا۔ میرے شوہر کے ساتھ ان کی منہ بولی خالہ کی بیٹیاں اکثر ہمارے گھر آ جاتیں اور 1-2 دن رہ کر جاتیں۔ وہ لڑکیاں میرے شوہر سے کافی چھوٹی تھیں، ایک 18 سال کی، ایک 20 کی اور ایک 15 کی، اس لیے مجھے کبھی ان پر شک ہی نہیں ہوا۔ پھر اچانک ایسا ہونے لگا، میرا شوہر 3 ماہ گھر نہیں آتا، میرے ساتھ بات نہیں کرتا، بس مجھے پیسے بھجوا دیتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے انہیں کال کی تو وہ بولے کام بہت زیادہ ہے، میں بہت مصروف رہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب 4-5 ماہ گزرے تو مجھے خبر ملی کہ کچھ دن پہلے میرا شوہر اپنی منہ بولی خالہ کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کیونکہ وہ شہر کی ماڈرن لڑکیاں اور میرا کالا سا شوہر۔ خیر، میں نے بھی اپنے کپڑے اٹھائے اور اپنے میکے چلے گئی۔ میں نے سوچا کہ بیٹیوں کی خاطر مجھے منانے آئے گا، لیکن وہ تو پورا سال گھر ہی نہیں آیا۔ 1 سال بعد جب سارے معاملات ٹھیک ہو گئے تو وہ اپنی نئی بیوی کو لے کر گاؤں آ گیا اور گھر رہنے لگا۔ کمرے میں پتھر لگوائے، کلر کروایا۔ میرا تو شاید انہیں بھول ہی گیا تھا۔ خیر، میں اپنے میکے ہی رہ رہی تھی جب تک اس لڑکی نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ میں مجبوراً خود ہی اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس لڑکی کا میرے ساتھ میل جول بہت اچھا تھا، لیکن میرا شوہر نہ مجھے وقت دیتا، نہ میرے پاس آتا اور نہ ہی بچوں سے بات وغیرہ کرتا۔ مجھے اب اس کی دوسری شادی سے نہیں بلکہ انصاف نہ کرنے سے مسئلہ ہونے لگا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا آپ ہم دونوں میں انصاف کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولے تم بوڑھی اور وہ 17 سال کی لڑکی، تمہارا اس کے ساتھ کیا میل جول ہے؟ میں خاموش ہو گئی اور بس اپنی بچیوں کی خاطر برداشت کرنے لگی۔ اب مجھے دوائی نہ خرچہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ میں نے جانوروں کا دودھ بیچنا شروع کر دیا اور اپنا اور اپنی بچیوں کا گزارا کرنے لگی۔ دن گزرتے گئے۔ اس لڑکی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ لڑکی سچ میں بہت اچھی تھی۔ اٹھی اور اپنا بیٹا میری گود میں ڈال دیا۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا کیا اس نے، اور وہ ہمارے شوہر سے بولی نعیم آپ آپی کے پاس بھی جایا کرو، ان کو بھی خرچہ دیا کرو، ان کا بھی آپ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جب کچھ دن گزرے تو اس نے نعیم سے کہہ کر میرا آپریشن کروا دیا۔ آپریشن سے پہلے میں بہت گھبرا رہی تھی۔ وہ بولی باجی آپ پریشان نہ ہوں، یہ سارے بچے میرے بھی بچے ہیں، آپ بے فکر ہو کر ٹھیک ہو کر آ جائیں۔ میں نے اس کا ہاتھ چوما اور آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ جب میں آپریشن کے بعد واپس آئی تو وہ تینوں بچوں کے ساتھ باہر کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ناظرین، اس کہانی سے 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا کہ ضروری نہیں کہ ہر سوکن اپنی سوکن سے لڑے اور اس کے ساتھ دشمنی کرے، وہ اس کے ساتھ ہنسی خوشی بھی رہ سکتی ہے۔ اور دوسرا، جو آپ کے سکے رشتے ہیں، آپ کے سکے بہن بھائی ہیں، ان کے علاوہ نہ تو کوئی مرد آپ کا بھائی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عورت آپ کی بہن۔ والسلام۔